السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان ساری اور میں ہوں صبا بیگ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اہم خطاب کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے 79ویں اجلاس خطاب میں فلسطینی عوام کی آواز بنتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی، یوکرین جنگ، بھوک اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز ہیں۔ غزہ کے عوام کے حوالے سے پاکستان کی قوم کو تکلیف ہے۔ جنرل اسمبلی سے سوال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کیا ہم انسانیت بچوں کو ملبے میں دفن ہوتا دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سسٹم کے تحت معصوم افراد کا قتل ہے، ہمیں اسی وقت فیصلہ کرنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ معصوم فلسطینیوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ الشریف القدس آزاد فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے نسل کشی اور قتل عام سمیت دنیا کے نظام کو درپیش سنگین چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہمیں نئے ورلڈ آرڈر گونج سنائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب غزہ میں اپنے گھر کے ملبے تلے دفن کیے جا رہے ہیں تو ہم تب بھی خاموش رہیں گے؟ کیا ہم ان ماؤں کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے جو اپنی جھولیوں میں اپنے بچوں کے بے جان لاشیں لیے بیٹھی ہیں؟ یہ کوئی تنازع نہیں بلکہ فلسطین کے معصوم عوام کو منظم طریقے سے ذبح کرنے کی سازش ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ کے معصوم بچوں کا خون صرف وہاں ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جنہوں نے تنازع کو طول دیا۔ ان لوگوں کی درپیش مشکلات کو نظر انداز کر کے ہم انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ صرف مذمت کافی نہیں بلکہ ہمیں فوری اقدامات کرنا ہوں گے اور اس قتل عام کو فوری روکنے کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ان کو درپیش مشکلات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے جنرل خطاب میں کشمیریوں کے حق میں بھی آواز بلند کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 لاکھ بھارتی فوجی جموں کشمیر کے عوام پر دہشت طاری کیے ہوئے ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی فوجی جموں کشمیر کے عوام پر دہشت طاری کیے ہوئے ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا بھارت کے ناپاک عزائم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیر مقامی افراد کو کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے۔ بھارت کو 5 اگست 2019 کو کیے اقدامات واپس لینا ہوں گے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے خطے کے امن کو خطرات ہیں۔ بدقسمتی سے بھارت نے پاکستان مثبت تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت نے کئی مواقع پر لائن آف کنٹرول عبور کر کے آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دی ہیں، لیکن میں دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے جموں اور کشمیر پر بھی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے۔ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر اجلاس میں شریک پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کر دیا۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب میں کہا کہ میں نے یہاں پر کئی مقرروں کا جھوٹ سنا، میرے ملک کے خلاف بڑے جھوٹ بولے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے عرب اور یہودیوں کے درمیان دوستی کی بڑی کوششیں کی، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے کو تھی، پھر ایک سانحہ ہو گیا اور ہولوکاسٹ کی یاد تازہ کی گئی۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دی ہوئی جرت سے ہی اسرائیل نے غزہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں محمود عباس نے کہا کہ امریکی حمایت جاری رہے گی تو اسرائیلی حملے بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک امریکہ کا سلامتی کونسل میں 3 بار غزہ جنگ بندی قرارداد کو روکنا بے حد افسوسناک ہے۔ فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی پشت پناہی میں آباد کاروں کے دہشت گرد گینگ فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی صورت فلسطینی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عراقی ہم منصب محمد شیع آل سودانی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے موجود استعداد سے استفادہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم آج شام UN کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف نے ملاقات کے دوران پاکستان اور عراق کے مابین مضبوط تعلقات کو خوشائن قرار دیا اور زائرین کے لیے ہر سال کیے جانے والے انتظامات پر عراقی حکومت کو سراہا۔
آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے شہباز شریف کا دورہ امریکہ نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ ملک احمد خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں مثبت رہیں، ان کا دورہ امریکہ بہت نتیجہ خیز ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوست ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں خوشگوار رہیں۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ نئے اسٹینڈرڈ متعارف کرائے ہیں، کچھ غیر مستحکم سیاسی قوتیں ہیں جن کا اثر اسمبلی پر پڑتا ہے۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں آئینی پیکج پر اتفاق رائے نہ ہونے کے کئی ہفتوں بعد حکومت نے اسے جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اسے منظور کرانے کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل کر لیں گے۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی نے صحافیوں کو بتایا کہ آئینی پیکج اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایوان میں پیش ہونے کا قومی امکان ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خاص طور پر سینٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر آئینی ترامیم کا منظور ہونا ممکن نہیں ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ حکومتی اتحاد اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہے، جنہوں نے آئینی عدالت کے تصور کی حمایت کی ہے لیکن اہم معاملات پر وضاحت طلب کی ہے، جن میں ججز کی تعداد، تقرر کا طریقہ کار، مدت، ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس اسٹرکچر شامل ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق کر لیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ آئینی ترمیم کا الگ الگ یا مشترکہ مسودہ باہمی مشاورت سے تیار کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آئینی عدالت پر گزشتہ روز حکومت کا ساتھ دینے کے تاثر پر بھی گفتگو کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ کسی کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف قومی مفاد کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ تاثر غلط ہے کہ کسی ترمیم کا ساتھ دینے کا کہہ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل الرحمان کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی پہنچایا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم پر آپ نے بہت مثبت کردار ادا کیا، آپ نے آئین کا ساتھ دیا اور ہم اس پر بھی آپ کے مشکور ہیں۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ آئینی معاملات کو دیکھنے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ پی پی اور پی ٹی آئی کو سیاست کی اجازت ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آج بھی بہت سے لیڈر بغیر وضو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی ہمارے حاکم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی سیاست نہ کرے، بس نون لیگ پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کے مدرسہ تعلیم القرآن میں ختم نبوت شہداء اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج ہماری وہ حالت ہے، ہم غاضب سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت مسئلہ خالص دینی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر علماء پارلیمنٹ میں نہ ہوتے تو آپ کیسے کہتے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تبلیغ عام شخص کو دین کی جانب راغب کرنے کی تحریک ہے، بس مولوی سیاست نہ کرے، اگر کرے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کسی اور کو اس کی اجازت ہے۔ سیاست تو ابو جہل اور فرعون بھی کرتا تھا، مگر یاد رکھیں کہ دنیا دار اور دیندار کی سیاست میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا بھری ہے اس کے پیچھے مت چلو۔ دین کے ساتھ سیاست کا راستہ سخت اور اذیت والا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت کو بھی چیلنج کر دیا۔ نظر ثانی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ وضاحت کی درخواست پر سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو آرڈر جاری کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ پی ٹی آئی کی دستاویز پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری ہوا، نہ جواب مانگا گیا۔ وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پر پارلیمنٹ نے نیا قانون بنا دیا۔ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں۔ رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کا آئینی ترمیم لانے پر اعتراض۔ پہلے یہ باہر سے حملہ کر رہے تھے، اب پارلیمنٹ میں رہ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم ملک میں فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہے۔ ترمیم لانے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچانا ہے۔ لوگوں کو پارلیمان میں بھی ایک خاص مقصد کے تحت بٹھایا گیا ہے، ماضی میں بھی ایسا دیکھا جا چکا ہے۔ شیخ اکرم نے الیکشن کمیشن کے اجلاس کو بے نتیجہ قرار دے دیا۔
آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ احتجاج میں پی ٹی آئی کے وکلاء سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسہ بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے باہر خاردار تاریں اور پولیس کی نفری پہنچا دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما نیاز اللہ نیازی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے راولپنڈی میں جلسے کے لیے درخواست واپس لے لی۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا آئینی و قانونی حق ہے۔ احتجاج فارم 47 حکومت اور آئینی پیکج کے خلاف ہے۔ ملک میں آئینی عدالتیں پہلے ہی موجود ہیں، مزید نہیں بننے دیں گے۔ خبر آپ کو دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ 14 ستمبر کی وضاحت کو چیلنج کر دیا۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت کو بھی چیلنج کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق وضاحت کی درخواست پر سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو آرڈر جاری کیا۔ عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ پی ٹی آئی کی دستاویز پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری ہوا، نہ جواب مانگا گیا۔ وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پر پارلیمنٹ نے نیا قانون بنا دیا۔ عدالت عظمیٰ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع کی استدعا کی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیتے چلیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ کراچی۔ کور کمانڈر کراچی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ سپہ سالار کو آپریشنل تیاریوں، اہم تربیتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے انڈس آئی ٹی پارک انووسٹا کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے، سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان دنیا میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے۔ خبر آپ کو دیں گے، لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع تعیناتی کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی بطور سیکرٹری دفاع تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے سیکرٹری دفاع کی تعیناتی 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے۔ سیکرٹری دفاع کی تعیناتی کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔